ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمناه من لدنا علما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک قد واحد لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سادہ احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دے اندر علم باطنی دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ کاف دی 65ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کر رہا ہوں تو سنوں دا شرف حاصل ہوا اس آیت پاک دے اندر سونے رب نے فرمایا کہ جنوں اسی اپنے کولوں اس آیت پاک سونے رب نے فرمایا کہ انہوں اسی اپنے کولوں باطنی علم سکھایا سکا، یعنی علم لدنی سکھایا سکا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے سنے رب نے دسیا جنہوں موسیٰ علیہ السلام نے انہوں کو بھیجا سکا۔ یہی وہ باطنی علم ہے جڑا حضرت سلیمان علیہ السلام حضور آصف بن برخیہ نے پل کے چپن تو پہلا تخت لے آندا جدا ذکر سوڑے رب نے قرآن سے فرمایا وہی علم سکا۔ اسلامی علم ہے، تصوف ہے جدا قرآن و سنت دی روح اطلاع خلاصہ یہی وہ باطنی علم ہے جتے عمل کر کے انسان کامیاب حاصل کر سکتا۔ قرآن و سنت ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ظاہر ہے ظاہری فقہ، باطن ہے باطنی فقہ جڑی اسلامی علم ہے تصوف ہے۔ جب تک انسان یہ عمل نہیں کرتا قرآن و سنت دی روح کے مطابق اسلامی علم تصوف نہیں عمل نہیں کرتا کدے بھی اللہ دی بارگاہ چ پہنچ کے دید مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا جس مقصد واسطے اللہ نے انہوں پیدا کیتا اور قرآن چ سارا پروگرام سونے رب نے طریقہ دسیا۔ اس تو علاوہ جننے بھی باطنی علم نے وہ شیطانی علم ہے، یوگا ہے، ریکی ہے، ٹیلیپیتھی ہے، ہپناٹزم ہے، مسمرزم ہے، سپرچلزم ہے، سائیکزم ہے، پریمینشن ہے، سمدہ ہیلنگ انرجی ہے، مائنڈ سائنس ہے، سپر لرننگ ہے، NLP ہے، علم النجوم ہے، علم الرمل ہے، علم الجفر ہے، علم القیافہ، علم العداد ہے، تذکیر حمزات، تذکیر جنات اور دیگر کالے پیڑے جنہیں بھی علم نے شیطانی قرآن و سنت تو علاوہ اسلامی علم تصوف تو علاوہ یہ سب شیطانی پروگرام ہے انسان کو تباہ و برباد کرنے والے علم ہے۔ سچا علم اسلامی علم تصوف ہے۔ رسالہ کشیریہ اندر امام کشیری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو حسین احمد نوری رحمۃ اللہ فرماؤندے نے کہ تمام نفسانی خطوط نو ترک کرن دین دا نام تصوف ہے، یعنی یہ بنیادی چیز ہے جب تک انسان اپنے نفس دی ہر خواہش نہیں چھڑدا، نفس مرد مطمئنہ نہیں بناؤندا، وہ اسلامی علم تصوف دی روح نو نہیں سمجھ سکتا، نہ ہی وہ نفس مطمئنہ ہو سکتا، نہ ہی قلب وہ پاک ہو سکتا، نہ روز قوت پرواز پیدا ہو سکتی، نہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ حضرت احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سارے زمانے دو چیزاں بہت نایاب ہے، ایک عالم جڑے اپنے علم دے مطابق عمل کرتا ہوئے اور دوسرے عارف جڑے حقائق بیان کرتے ہون۔ یہ اپنے دور سے گل کرتے بھی آج کے دور کا اندازہ لا لو بھی کی حال ہوئے گا۔ حضرت احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس شخص نو
ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ حضرت احمد نوری رحمۃ اللہ کا آخری وقت آیا، کسی نے حقیقت صدق دی حضرت جناب فرماؤں کہ جدوں حضرت نوری کا وقت آخر آیا تو کسی نے حقیقت صدق کی خبر نہیں دیتی۔ حضرت ابو احمد مغازلی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں کہ میں احمد نوری تو زیادہ عبادت گزار کسی نے دیکھا۔ کسی نے عرض کی تھی کیا جنید نو بھی نہیں؟ فرمایا جنید نو بھی نہیں۔ حضرت احمد نوری رحمۃ اللہ فرماندے آ گدڑیاں جڑیاں موتیاں دے پردے دا کام دندیاں ہوندیاں سی، مگر ہون تاں اے مردار دے تے گندگی دا کام دندیاں نے۔ اپنے وقت دو نمبر صوفیاں دی گل کر رہے ہیں کہ مرے ہوئے مردار لوگ صوفیاں دا لباس پائی پھردے، جہدے بارے کلندر لاہور ایک علامہ اقبال فرماندے الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی آئی آ رہی، سلطانی بھی آئی آ رہی، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو۔ تے آپ کے بارے لکھیا حضرت احمد نوری دے کہ وہ ہر روز گھروں اپنا کھانا نال لے کے نکل دے اور رستے وچ انہوں غریباں نوں دے دے، خرید کر دے، اور مسجد میں جا کے زور تک نماز پڑھتے رہتے، اور اس تو بعد پھر نکل کے دکان جدہ جا کے دروازہ کھول دے اور روزے دی حالت چندے، نفری روزے دی حالت چندے۔ یہ ہمیشہ معمول سی۔ گھر والے بھی یہی خیال کرتے کہ بازار جا کھانا کھا لیندے ہون گے، اور بازار والے خیال کرتے گھروں کھا کے آئے نے۔ ابتدا 20 سال آپ ایسے حالت چ رہے، اللہ اکبر کبیرہ، انہاں ریاضتوں مجاہدہ کیتا۔ بہرحال اسلامی علم تصوف جڑا ہے ایک قرآن و سنت دی روح اثر اور خلاصہ ہے۔ جب تک انسان یہ روح کے مطابق عمل نہیں کرتا، اپنے پیر پیشوا کے زیر نگرانی روحانی سفر نہیں کرتا قرآن و سنت کی روشنی کدے انسان کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتا۔ تے اللہ سونے دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سارا انسان ہے۔ سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیری سونے پاک ذات دے مولا سونیا ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے۔ اللہ بس باقی سب ہوس ہے وما علینا الا